حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تمہارا رب عز و جل ایک ہے، تمہارے والد ایک ہیں۔ سن لو، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، البتہ جو پرہیزگار ہے وہ دوسروں سے افضل ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور غریب اور پرہیزگار مسلمانوں کی قدر و قیمت سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، بہت سے پراگندہ بالوں، بکھرے بالوں والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں حقیر سمجھ کے لوگ دروازوں سے دھکے دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کام کے لیے اللہ پر قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ ایسا مقام و مرتبہ ہوتا ہے ان کا۔ مگر افسوس ہے، 100 کروڑ افسوس، ہمارے معاشرے میں عزت کے قابل اسے ہی سمجھا جاتا ہے جس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے۔ غریب آدمی کو کون لفٹ کراتا ہے؟ گاڑیاں، بنگلے، عہدے، منصب ہوں، اگرچہ اس نے یہ جو پیسے کمائے جوئے سے کمائے ہوں، سود سے کمائے ہوں، رشوت سے کمائے ہوں اور دیگر حرام ذرائع سے حاصل کیے ہوئے ہوں، اس کی ہمارے معاشرے میں عزت ہوتی ہے۔ اور جو سب محنت مزدوری کر کے، طرح طرح کی مشقتیں برداشت کر کے گزارے کے لائق حلال روزی کماتا ہو، لوگ اسے کمتر و حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس غربت ہے، مگر اس کے پاس ایک ایسا نفس ہے اس کے پاس کہ اس نے اپنے اس نفس امارہ کو قابو کیا ہے۔ کیا اس کو خواہشیں نہیں ہوتی ہوں گی؟ کیا اس کے سامنے اس کے بچے مطالبے نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا اس کی فیملی اس کے سامنے مطالبے نہیں رکھتی ہوگی؟ کہ اس کو ایک عالیشان مکان کی خواہش نہیں ہوگی؟ اس کو وال ٹو وال کارپیٹ اور مہنگے پردے اور اے سی اور بہترین ڈرائنگ روم اور بہترین مطلب کہ فرنشڈ اپارٹمنٹ کا اس کو کوئی خواہش نہیں ہوتی ہوگی؟ لیکن اس کے سامنے ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ یہ مل تو جائے گا لیکن اس کے لیے مجھے سود لینا پڑے گا، یہ مل تو جائے گا مگر اس کے لیے مجھے رشوت دینی پڑے گی، یہ مل تو جائے گا لیکن مجھے اس کے لیے حرام روزی کمانی پڑے گی، سیٹ کے ساتھ بددیانتی کرنی پڑے گی، مجھے اس کے لیے ملاوٹ کرنی پڑے گی، مجھے اس میں فلاں گناہ کرنے پڑیں گے۔ مل تو مجھے پیسہ جائے گا، یہ خواہشیں بھی پوری ہو جائیں گی، لیکن اس مرد قلندر کو سلام ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی والا راستہ اختیار نہ کیا۔ میں اس کی تعریف کر رہا ہوں جو ایسا کر رہا ہے، اور تف ہے اس شخص کے اوپر کہ جس نے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، اپنی آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے اور اس معاشرے میں اپنے مقام و مرتبے کو پانے کی ہوس میں اس نے اپنے رب کی نافرمانی کو اہمیت نہ دی اور کھول کر رشوت کا بازار گرم کیا، رشوتیں دیتا رہا، رشوتیں لیتا رہا، ملاوٹیں کرتا رہا، اپنے کاروبار میں ڈنڈیاں مارتا رہا، لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا، اور آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ارے غریب آدمی بھی دیکھتا، ارے غریب آدمی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو حدیث پاک واضح طور پر بیان کی، غریب تو فائدے میں